إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال في موضع آخر وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کا مہینہ یہ غمگساری کا، غمخواری، ہمدردی کا مہینہ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس مہینے میں کثرت سے صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مال دیا ہے یہ مال دراصل اللہ تعالیٰ کا مال ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، بلکہ ایک آیت کا حصہ جس میں اللہ رب العالمین نے مال کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وآتوہم، اور فقراء کو، مساکین کو دو، من مال اللہ الذی آتاکم، اللہ کے اس مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ یہ مال، یہ دولت، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے یہ، کیونکہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں۔ مال ہو، اولاد ہو، منصب ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ہیں۔ یہ مال جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس مال میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ انہی میں سے ایک حق ہے جو سب سے بڑا حق ہے، وہ زکوٰۃ کا حق ہے۔ یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بندوں کا بھی حق ہے۔ حقوق العباد کے اندر زکوٰۃ آتی ہے، اسی لیے زکوٰۃ دینے کے لیے دیگر عبادات کی طرح سے یہ شرط نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے والا وہ بڑا ہو یا اس طریقے سے مجنون اور پاگل نہ ہو، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کی دیگر عبادات کے لیے جو مالی عبادات ہیں ان کو چھوڑ کر کے ہر عبادت کے لیے کچھ بنیادی شرطیں ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ عبادت اسی بندے پر فرض ہوتی ہے جو بالغ ہو۔ اگر کوئی بچہ ہے، چھوٹی عمر کا ہے، اس کے اوپر وہ عبادت فرض نہیں ہوتی۔ آپ مثال لے لیں نماز کی، مثال لے لیں آپ روزے کی، مثال لے لیں آپ حج کی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بچہ نہ ہو، بالغ ہو، بڑا ہو۔ ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ مجنون اور پاگل نہ ہو۔
اگر مجنون اور پاگل ہے تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی، روزہ فرض نہیں ہوتا، ایسی حج فرض نہیں ہوتا۔ لیکن زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ مال ہے، اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس مال میں اگرچہ وہ بچہ ہے، اگرچہ مجنون اور پاگل ہے، اس مال میں زکوٰۃ دینا اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ دینا فرض اور ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک شرط ہے کہ مال نصاب تک پہنچا ہوا ہو، سال کا عرصہ گزر گیا ہو، یہی شرط ہے۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ دینے والا بڑا ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، یا مجنون اور پاگل نہیں ہونا چاہیے، اسی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کا جہاں حق ہے وہی بندوں کا بھی حق ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر کوئی انسان وفات پا جائے اور اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس کے بعد اس کے مال کو ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ انسان مر گیا، نماز ختم ہو گئی، روزہ ختم ہو گیا، حج ختم ہو گیا، لیکن زکوٰۃ مرنے سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر انسان کی وفات ہو گئی ہے، اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کیا، ورثہ میں تقسیم کرنے سے پہلے اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس کے بعد جو مال بچے گا اسے ورثہ کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ موت سے بھی یہ فرض ثابت نہیں ہوتا کہ انسان مر گیا ختم ہو گیا معاملہ، نہیں۔ اس کے مرنے کے بعد بھی کفن دینے سے پہلے، جنازے کی نماز سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس کے بعد اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ ورثہ میں تقسیم کرنے سے پہلے یہ عمل کیا جائے گا۔ آپ جنازے کی نماز پڑھ دیں، کفن دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ان کے ورثہ میں تقسیم کرنے سے پہلے اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر زکوٰۃ کوئی نہ دے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں سے جنگ لڑی تھی جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا یا بیت المال میں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ابوبکر صدیق نے تمام صحابہ کرام نے ایسے لوگوں سے جنگ لڑی تھی، کیونکہ زکوٰۃ جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہیں بندوں کا حق ہے، اس کا نکالنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اور اس کا نصاب یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر 85 گرام سونا ہے یا اس کے برابر کوئی بھی کرنسی ہے تو آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور سال میں ایک مرتبہ انسان زکوٰۃ نکالتا ہے۔ یہ سونے کا نصاب ہے۔ چاندی کا نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے، سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور سال کا عرصہ گزرنے کا مقصد یہ ہوتا مطلب کہ سال میں انسان کو ایک مرتبہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ آپ کا مال نصاب کو پہنچ گیا، نصاب کو پہنچنے کے بعد اس پر سال کا عرصہ گزرنا چاہیے۔ اب اس مال سے جو کچھ بھی آپ کماتے ہیں، جو فائدہ ہوتا ہے، اس پر سال کا عرصہ گزرنا ضروری نہیں ہے۔ میری اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے آپ لوگ، کیونکہ یہاں لوگوں کے اندر ایک غلط کنسپٹ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مال کے اوپر 1 سال کا عرصہ گزرنا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، اس مال پر سال کا عرصہ گزر گیا، اب اس مال سے جو بھی مال آتا ہے یا اس دوران جو بھی اضافہ ہوتا ہے اس پر سال کا عرصہ گزرنا ضروری نہیں ہے۔ سال ہو گیا اور سال آنے کے بعد آپ کو اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کے مہینہ میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ کے پاس یہ دو نصاب بتایا گیا ہے۔ مان لیجئے سونے کا نصاب 85 گرام سونا، اس کے برابر کوئی بھی کرنسی آپ کے پاس ہے، اور اس کرنسی پر سال کا عرصہ گزر گیا۔ جیسے 85 گرام سونے کی قیمت اس وقت تقریباً ہندوستانی روپیے کے مطابق 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ کے آس پاس بنتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس مان لیجئے رمضان میں 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپیہ تھا، اب اگلا رمضان آنے تک یہ پیسہ اگر اس کے پاس باقی بچتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دینی واجب اور ضروری ہوگی۔ اس سال کے دوران اگر اس کے پاس 10 لاکھ ہو گیا، درمیان میں 5 لاکھ ہو گیا، 4 لاکھ ہو گیا، پورے پیسے کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یہ نہیں کہ درمیان میں جو مال آئے گا ہر مال کے اوپر سال کا عرصہ گزرنا ضروری ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ درمیان میں جو بھی آپ کے پاس مال آ جائے اس مال میں سے زکوٰۃ انسان کے لیے نکالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہر مال پر، ہر پیسے پر سال کا عرصہ گزرنا ہے۔
اگر ایسا کریں گے تو ہر سال ہر مہینے انسان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس لیے جو اصل مال ہے اس مال سے جو بھی فائدہ ہوتا ہے یا اصل مال کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اس مال کی انسان زکوٰۃ دے گا، چاہے اس پر 1 سال کا عرصہ نہ گزرا ہو۔ اصل مال پر جو نصاب ہے اس پر سال کا عرصہ گزر گیا، باقی مال جو اضافہ ہوا بڑھ گیا درمیان میں، اس پر سال کا عرصہ گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو سال میں 1 مرتبہ انسان زکوٰۃ دیتا ہے، اور یہ زکوٰۃ دینا اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ نماز کے بعد سب سے اہم ترین جو رکن ہے دین اسلام کے اندر وہ زکوٰۃ دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس طریقے سے آج بھی جو جانوروں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ کا بھی معاملہ یہی ہے۔ ہر جانور پر سال کا عرصہ گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جب زکوٰۃ لینے کے لیے انسان جاتا ہے، جسے گورنمنٹ کی طرف سے متعین کیا جاتا ہے، وہ آدمی جا کر کے جانوروں کو گنتا ہے کتنے جانور ہیں۔ ان میں سے کچھ جانور سال بھر کے ہوتے ہیں، پرانے جانور رہتے ہیں، کچھ جانور ایسے رہتے ہیں جو 5 مہینہ 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مال کا بھی مسئلہ ہے کہ مال درمیان میں آپ کے پاس آ گیا ہے، اور درمیان میں آنے کے بعد بھی جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو اس مال کی بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جو بھی آپ کے پاس مال ہوگا اس کو آپ کو زکوٰۃ میں نکالنا پڑے گا۔ یہ ہے زکوٰۃ کے اوپر سال گزرنے کا معنی اور مطلب، جس میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال پر زکوٰۃ 1 سال کا عرصہ گزرنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ آپ کے پاس اگر نصاب کو مال پہنچ گیا، درمیان میں جو بھی آپ کے مال میں اضافہ ہوگا آپ اس کو زکوٰۃ میں ادا کریں گے۔ آپ کے پاس 3.5 لاکھ روپئے ہیں ابھی، اگلا رمضان آئے گا، آپ کے پاس رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے 2 لاکھ کا اضافہ ہو گیا، اس 2 لاکھ کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہ اس 2 لاکھ کی زکوٰۃ اگلے سال آپ دیں گے، نہیں، اسی سال آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اسی سے نکلا ہوا یہ مال ہے، اور زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ مال آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ کے قبضے میں آ گیا ہے، لہذا انسان اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو یہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے مال میں فرض کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، وہی بندوں کا بھی حق ہے، جس کا نکالنا ہر مسلمان، جس کا مال نصاب کو پہنچ جائے، سال میں اس کے لیے نکالنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، اور 8 قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ انسان خرچ کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، جو زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرتے ہیں، اگر ان کو الگ سے تنخواہ نہیں دی جاتی ہے تو اس میں سے ان کو تنخواہ دی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی تالیف قلب مقصود ہے، دلجوئی مقصود ہے، یعنی کوئی نیا مسلمان ہو گیا، ابھی اسلام پر جمع نہیں ہے، مضبوط نہیں ہوا، اس کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہاں تک کہ کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اسلام لانا چاہتا ہے، اگر اس کی کچھ مدد کر دی جائے، کچھ مال دے دیا جائے، وہ اسلام قبول کر لے گا، اسلام کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے، مسلمانوں کے بارے میں ہمدردی رکھتا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں، مالی رکاوٹ، ایسے بندے کو، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں، وہ بھی تالیف قلب کے اندر آتا۔ وہ پھر رقاب اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، والغارمین، اور جو مقروض ہیں، جو قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، اور یہاں مراد قرض سے یہ ہے کہ جو انسان اپنے جو حلال چیزیں ہیں روزمرہ کی زندگی میں، ان کو صحیح طریقے سے مینج کرنے کے لیے اگر کسی سے زکوٰۃ قرض لیتا ہے، وہ معنی اور مراد ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان اپنا عالیشان محل بنانے کے لیے بینک سے قرض لے لیا، بہت لمبی تجارت کرنے کے لیے بینک سے قرض لے لیا، اب وہ کہتا بھائی میں تجارت کر رہا ہوں، میرے اوپر بینک کا قرض ہے، میں بھی مقروض ہوں، ایسے آدمی کو نہیں دیا جائے گا، ایسے آدمی کو زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جائے گا۔ مقروض سے مراد وہ ہے جو انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، علاج ہے، اس طریقے سے اور زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے، پورا کرنے کے لیے اسے نے کسی سے قرض لے رکھا ہے اور اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، قرض کے تلے دبا ہوا ہے، ایسے آدمی کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا۔ ورنہ بینک سے جو لوگ لون لیتے ہیں، جو قرض لیتے ہیں سود پر، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جائے گا۔ ورنہ بڑے بڑے تاجر سب بینکوں کے مقروض رہتے ہیں، سب پر قرضہ رہتا ہے، یہ مراد نہیں شریعت کے اندر۔ یا حرام کام کے لیے کسی نے قرض لے رکھا ہے، حرام کاروبار کے لیے، حرام کام کے لیے،
اور اس کے اوپر قرضہ ہے، ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جائے گا۔ مقروض کا معنی یہ ہے جو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، علاج ہے اور دیگر چیزیں ہیں، جو کپڑا ہے یا اس طریقے سے اور جو ضروریات ہے زندگی کی، اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے کسی سے قرض لے رکھا ہے اور اس کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، ایسے آدمی کو دیا جائے گا۔ والغارمین فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، جہاد میں، جنگ کے اندر مال زکوٰۃ کا جو ہے پیسہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو دین کا کام کرتے ہیں، مدارس ہیں یا اس طریقے سے جہاں دین کا کام ہوتا ہے، ان کو بھی علماء نے شمار کیا ہے کہ وہ بھی اسی میں داخل ہے، خاص طور سے آج کے ماحول میں، اور خاص طور سے ایسے ملکوں کے اندر جہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے مدرسوں کو کوئی ایڈ نہیں دی جاتی یا مدرسوں کا خرچ گورنمنٹ برداشت نہیں کرتی ہے، یہ لوگوں کے تبرعات پر، لوگوں کے چندے پر، لوگوں کی زکوٰۃ اور صدقات پر مدرسے چلتے ہیں، ایسے مدرسوں کو بھی، ایسے ملک کے اندر مدرسوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی، دینا جائز ہے۔ یہ اگرچہ فی سبیل اللہ کے اندر صحیح قول کے مطابق داخل نہیں ہے، لیکن مجبوری میں، کیونکہ اگر مدرسوں کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، مدرسے بند ہو جائیں گے، گورنمنٹ بھی ان کو کچھ خرچ نہیں دیتی ہے اور ان کو کوئی ایڈ نہیں دیتی اور ان کا خرچ برداشت نہیں کرتی، لہذا ایسے ملکوں میں وہاں پر زکوٰۃ مدرسوں کو دی جائے گی۔ لیکن جس ملک میں مدرسوں کو باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ساری چیزیں ملتی ہیں، ان مدرسوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ آپ سعودی عرب کے اندر ہیں، یہاں جو بھی مدرسے ہیں، سارے مدرسے مملکت سعودی عرب کی حکومت کی سرپرستی میں چلتے ہیں، حکومت ان کا پورا خرچ برداشت کرتی ہے، مدرسوں کی تعمیر کرتی ہے، تنخواہ دیتی ہے، پورا مینٹیننس، تمام چیزیں مدرسے کی سعودی حکومت ادا کرتی ہے، لہذا یہاں کسی مدرسے کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ہمارے ملکوں میں مدرسوں کو حکومت کی طرف سے کوئی ایڈ، کوئی مدد نہیں ملتی ہے، لہذا مجبوری میں ان مدرسوں کو زکوٰۃ دینا مجبوری کی صورت میں وہاں پر جائز ہوگا۔ وہ فی سبیل اللہ وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، راستے میں گیا، مال لوٹ لیا گیا، مال چوری ہو گیا یا مال ختم ہو گیا اس کا، اگرچہ وہ اپنے علاقے کا مالدار ہے، ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ آپ کے زکوٰۃ میں سے آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں آپ کے جو رشتہ دار ہیں، اگر وہ مسکین ہیں، فقیر ہیں، ان کو دینا آپ کے لیے زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو جو مسکین ہے، اگر آپ اسے زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کرنے کا اور دوسرے زکوٰۃ یا صدقہ کرنے کا۔ لہذا ہمارے مال میں سے ہمارے جو اپنے رشتہ دار ہیں، شرط یہ کہ وہ فقیر ہوں، مسکین ہوں اور مال اور زکوٰۃ کے مستحق ہوں، ایسے لوگوں کو دینے میں انسان کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور اس طریقے سے ایک جو ہے زکوٰۃ دینے کا یا صدقات و خیرات کرنے کا، یہ انسان کو ملتا ہے۔ زکوٰۃ کنہیں آپ دیں گے؟ زکوٰۃ آپ ہر اس شخص کو دے سکتے ہیں جو فقیر اور مسکین ہے اور اس کا نام نفقہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ اگر اس کا نام نفقہ، اس کی زندگی کے ضروریات کا خرچ آپ کے ذمے ہے، آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی لیے آپ اپنے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا خرچ آپ کے ذمے ہے۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ بیوی کا خرچ ادا کریں، اسے گھر مہیا کریں، بیمار ہے علاج کرائیں، اسے کھانا کپڑا دیں، آپ پر فرض ہے۔ آپ کی اولاد ہے، اس اولاد کا خرچ آپ کے ذمے ہے۔ اس طریقے سے جو بھائی بہن آپ کے ساتھ رہتے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، ان کا خرچ آپ کے ذمے ہے، لہذا ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر شادی ہو گئی بہن کی یا بھائی کی اور وہ فقیر مسکین کے زمرے میں آ گیا، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ بھائی شادی ہو جانے کے بعد بڑے بھائی کی ذمہ داری نہیں رہتی ہے کہ اس کا خرچہ برداشت کرے، لیکن اگر وہ مسکین ہوگا تو زکوٰۃ میں سے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ لہذا یہ قاعدہ قانون یاد رکھیے، ہر وہ شخص جس کا نام نفقہ آپ کے ذمے ہے، جس کا خرچ آپ کے ذمے ہے، آپ اسے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ زکوٰۃ ایک آپ کے مال میں فرض ہے۔ ایک اور چیز اللہ رب العالمین نے ہمارے مال میں فرض کیا ہے، جس کے لیے نصاب کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا مال نصاب کو پہنچے، وہ زکوٰۃ الفطر ہے، جو رمضان کے مہینے سے متعلق ہے۔ زکوٰۃ الفطر کو ہر بندے پر فرض کر دیا گیا ہے، چاہے وہ روزے دار ہو یا روزے دار نہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، اس کے لیے نصاب شرط نہیں ہے کہ اس کے پاس نصاب بھر مال ہوگا تبھی وہ زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کسی کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہے اس کو بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ الفطر کا 2 مقصد ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں
جو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اس کا کفارہ ہے طہرۃ للصائم، اور دوسرا مقصد طعمۃ للمساکین، جو مساکین ہیں ان کی خوراک ہے۔ ایک مسکین سے بھی غلطی رمضان میں ہو جاتی ہے، لہذا وہ بھی اپنے گناہوں کے کفارے کا حق رکھتا ہے، محتاج ہے، اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مسکین اور فقیر ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہیں یا اس سے گناہ نہیں ہوتے، اس لیے روزے دار سے جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کا کفارہ ہے۔ لہذا ایک مسکین روزے کی حالت میں اس سے جو گناہ ہوتا ہے، جب وہ اپنا ادا کرے گا وہ زکوٰۃ الفطر، تب جا کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ الفطر کے ذریعے سے اس کو معاف کرے گا۔ لہذا اگر ایک دن 2 دن کی خوراک بھی کسی کے پاس ہے اس کو بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ الفطر لیتا ہے لوگوں سے اور اس کے پاس 1-2 دن کا غلہ جمع ہو گیا ہے، وہ دوسرے مسکین کو دے گا جو اس سے زیادہ غریب ہوں گے، یا کسی اور کو دے دے گا تاکہ اس کی بھی زکوٰۃ الفطر ادا ہو جائے۔ زکوٰۃ الفطر جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ سب کی طرف سے ادا کرے گا۔ اور زکوٰۃ الفطر کے اندر ایک بات یاد رکھیے کہ زکوٰۃ الفطر کے اندر پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے اندر انسان غلہ ہی دے گا۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کتنا ہے زکوٰۃ الفطر، انسان کتنا ریال ہے، کتنا روپیہ ہے؟ میرے بھائی زکوٰۃ الفطر جس دن سے متعین کیا گیا ہے، فرض کیا گیا نبی کے زمانے سے آج تک اور قیامت تک، اس کا نصاب ایک ہی رہے گا۔ دنیا جو بھی تبدیل ہو جائے زکوٰۃ الفطر کا نصاب کبھی بدلے گا نہیں۔ زکوٰۃ الفطر کا نصاب ایک ہے، نبی کے زمانے سے لے کر کے آج تک اور قیامت کے آخری شبوع تک ایک ہی نصاب ہے۔ جیسا کہ حدیث آتی ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر اور صاع من عقد اور صاع من زبیب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا 1 صاع کھجور کا یا پنیر کا یا اس طریقے سے کشمش کا، اور بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے صاع من طعام، غلے میں سے 1 صاع۔ انسان جو کھانا کھاتا ہے، انسان جس ملک میں رہتا ہے وہاں کی جو خوراک ہے اسی میں سے انسان زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا۔ چاول خوراک آپ چاول ادا کریں گے، گیہوں خوراک ہے گیہوں لوگ زیادہ کھاتے ہیں گیہوں ادا کریں گے، آٹا آپ دیں گے، کھجور کھاتے کھجور آپ دیں گے، کشمش ہے، بادام ہے، یا اس طریقے سے پنیر ہے، جو بھی اس علاقے کے اندر خوراک ہے اس کو انسان 1 صاع دے گا، اور 1 صاع کا وزن 3.25 کلو کے آس پاس ہوتا ہے موجودہ زمانے کے مطابق۔ اس کو انسان کو دینا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں پیسہ تھا، آپ کے زمانے میں دینار تھے، درہم تھے، لیکن ہمارے نبی نے پیسہ نہیں دیا، ہمارے نبی نے زکوٰۃ الفطر میں غلہ دیا ہے۔ لہذا انسان کے لیے غلہ ہی نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ جو چیز فرض ہوتی انسان وہی نکالتا ہے۔ آپ اگر کسان ہیں، آپ فصل اگاتے ہیں اور آپ کا مال، آپ کا جو پیداوار ہے اگر وہ نصاب تک پہنچ گئی ہے، اس پیداوار میں سے آپ غلہ ہی نکالیں گے۔ اس غلے کے بعد آپ جانور نہیں نکال سکتے، اس غلے کے بعد آپ مال نہیں نکال سکتے۔ آپ کے فصل میں، آپ کے گندم میں یا جو بھی پیداوار ہے اس کے اندر اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، عشر کے طور پر جو نکالا جاتا ہے انسان وہی نکالے گا۔ انسان اس کے بدلے پیسے نہیں نکال سکتا ہے۔ جانور آپ کے پاس ہے، جانوروں کی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، آپ جانور ہی نکالیں گے۔ یہ نہیں کہ جانور کے بدلے لاؤ میں پیسہ نکال دیتا ہوں، نہیں، پیسہ نکالنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ قربانی آتی ہے، قربانی میں انسان کو جانور ہی ذبح کرنا ہے۔ انسان کہے کہ ہم جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہے، یہ بربادی ہے مال کی۔ مسکین گوشت سے زیادہ پیسے کا محتاج ہے، لہذا ہم اس کو پیسہ دے دیں، ہم کو کیا فائدہ ہے قربانی کرنے سے؟ نہیں، قربانی کرنا شعار ہے، یہ قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر آپ 1 کروڑ بھی دے دیں گے تو انسان جو قربانی کرے گا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے قربانی میں انسان کو جانور ذبح کرنا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ آج لوگوں کو گوشت نہیں چاہیے، آج لوگوں کو مال چاہیے، لوگوں کو پیسہ چاہیے۔ جیسے زکوٰۃ الفطر کے اندر کہا جاتا ہے کہ لوگ بھائی پیسہ چاہیے ان کو، پیسے سے انسان خریدے گا غلہ، کوئی شک نہیں کہ پیسے سے خرید لے گا، لیکن ہمارے نبی نے زکوٰۃ الفطر میں غلہ ہی دیا ہے۔ گوشت انسان پیسے سے بھی خرید سکتا ہے، لیکن نہیں، قربانی کرنا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ایسے ہی جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی انسان وہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیتا۔ لہذا زکوٰۃ الفطر نبی نے صاع متعین کیا، صاع طعام، جو خوراک ہے، جو غلہ ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے اگر کسی ملک میں آپ وہاں لوگ مکرونہ کھاتے ہیں، آپ اسے بھی زکوٰۃ الفطر کے اندر دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی طعام ہے، وہ بھی غلہ، وہ بھی خوراک ہے، وہاں کے لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ لہذا جو بھی طعام کے اندر آئے گا اسی میں انسان زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا۔ کسی مال میں سے، پیسے میں سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا میرے بھائیوں یہ صحیح نہیں ہے، یہ نبی اور صحابہ کی سنت نہیں ہے۔ جس پر عمل چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ زکوٰۃ الفطر انسان کو غلہ دینا۔ اس لیے یہ سوال مت کیجیے کہ کتنا پیسہ زکوٰۃ الفطر کے اندر،
آپ کو زکوٰۃ الفطر دینا ہے، اپنے گاؤں میں فون کر دیجئے، اپنے گھر فون کر دیجئے کہ میری طرف سے بھی غلہ ادا کر دو، ہو گیا ادا۔ اور اگر آپ اور پیسہ دینا چاہتے تو پیسہ دے دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سعودی عرب کے اندر رہتا ہوں، سعودی عرب کے اندر اگر ہم 3 کلو چاول لیں گے 21 ریال لگے گا، لہذا میں 21 ریال ہی دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ 21 ریال کے لحاظ سے اپنے ملک میں بھیج دیجئے، لیکن ان کو یہ بھی کہیے کہ اس میں سے آپ زکوٰۃ الفطر غلہ لے لو، جو پیسہ بچے وہ پیسہ بھی غریب کو دے دو، دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں اگر خریدوں گا ہمارا 21 ریال لگے گا، زیادہ لگے گا، تو آپ کیا کریں، آپ اسی پیسے کو بھیج دیں، بولیے کتنا آپ 3 کلو پونے 3 کلو غلہ دے دو، اور ساتھ ہی ساتھ جو پیسہ مان لیجیے 21 ریال کا انڈیا کے پیسے کے لحاظ سے 450 کے روپے کے آس پاس ہوگا، لیکن اگر آپ چاول خریدیں گے 3 کلو 125 روپیہ 150 روپیہ لگے گا، 250 روپیہ کم سے کم آپ کا بچ جائے گا، وہ 250 روپیہ بھی آپ اس کو دے دو، اسے غلہ بھی دے دو۔ لیکن صرف پیسہ دے دینا صحیح نہیں ہے، یہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ نہیں دیں گے۔ ہمارے نبی نے زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ ہی فرض کیا۔ ہمارے نبی زمانے میں پیسہ تھا، دینار تھے، درہم تھے، لیکن آپ نے اس کو نہیں ادا کرنے کا حکم دیا، جہاں جو ادا کرنے کا حکم دیا وہی اس کو ادا کیا جائے گا۔ لہٰذا یاد رکھیے اس بات کو کہ اپنے ملک میں اگر دینا چاہتے تو بھی وہاں پر غلہ دینا، اور یہاں سعودی عرب میں جمعیہ خیریہ جو آپ سے 21 ریال لیتی ہے، وہ نہ سوچیے کہ وہ پیسہ دیتی ہے، وہ آپ کے 21 ریال کا چاول خرید کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ آپ نے ان کو اپنا وکیل بنا دیا ہے، وہ آپ کی طرف سے غلہ خرید کر کے دیتے ہیں، وہ جو ہے پیسہ نہیں دیتے، غریبوں میں جا کر کے ریال نہیں بانٹتے ہیں، وہ اسی پیسے کا غلہ خرید کر کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ لہذا آپ بھی کسی کو پیسہ دے سکتے ہو، یہ پیسہ لے لو میری طرف سے غلہ خرید کر کے دے دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ الفطر کے اندر انسان کو غلہ ہی دینا ہے۔ یہ زکوٰۃ الفطر میرے بھائیوں ہر بندے پر اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے، جو رمضان کے مہینے اس کا تعلق ہے، اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد ادا ہوگا تو عام صدقہ ہوگا، اور زکوٰۃ الفطر انسان کی طرف سے یہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ الفطر کے اندر نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کا مال نصاب کو پہنچے گا تبھی انسان جا کر کے زکوٰۃ الفطر جو ہے ادا کرے گا۔ ایک اور مال اللہ کے مال میں سے ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے، وہ ہمارے جو آل و اولاد ہیں یا جن کا نام نفقہ ہمارے ذمے ہے، ان کا بھی خرچ ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ یہ سب واجبات ہیں جو آپ کے مال میں اللہ نے فرض کر دیا ہے، جن کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی صدقات و خیرات ہے، اس کے ذریعے سے انسان دوسروں کی مدد کر سکتا ہے۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے میرے بھائیوں جب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر میں ہم پیسہ دے دیں، ہم کو کیا ضرورت ہے غلہ دینے کی، لیکن میرے بھائی وہی لوگ ان کا جو اپنا خرچ ہوتا ہے، اپنا ان کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے ہیں اور اسلام کے شعار کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ شعار ہے، یہ پہچان ہے کہ زکوٰۃ الفطر غلے کی شکل میں دی جائے، نظر آئے کہ لوگ دے رہے ہیں، غریبوں کو مسکینوں کو دے رہے ہیں، جسے قربانی کرنا شعار ہے، عیدگاہ کے اندر جا کر کے نماز عید پڑھنا شعار ہے، ایسے یہ بھی ایک شعار ہے اور ایک پہچان ہے یہ مسلمان کی۔ اور پہچان یہ ہے کہ اس طریقے سے عید کی آمد کی خوشخبری ہوتی ہے کہ زکوٰۃ الفطر لوگوں نے دینا شروع کر دیا، اب عید آ گئی ہے یا عید کا چاند نظر آ گیا ہے یا عید ایک 2 دن کے اندر آنے والی ہے، اس لیے زکوٰۃ الفطر یہ غلے کی شکل میں دینا، یہی ہمارے نبی کی سنت ہے، یہی صحابہ کا عمل ہے، لہذا زکوٰۃ الفطر ہم غلے کی شکل میں دیں۔ تو یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے، ہر ایک بندے پر واجب اور ضروری ہے، چاہے اس کو تنخواہ ملتی ہو نہ ملتی ہو، سیلری اس کو ملتی ہو نہ ملتی ہو، یا برسے روزگار ہو نہ روزگار ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ زکوٰۃ الفطر آپ کے جو ہے روزے دار روزے کی حالت میں گناہوں کا کفارہ ہے اور ساتھ ساتھ مسکین کی خوراک ہے، اس لیے یہ ضرورت ہے اور ہر بندے کے اوپر اس کو فرض کر دیا گیا۔ غلام کے اوپر بھی فرض ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول حدیث الحر والعبد، جو غلام ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ الفطر کرنا ضروری ہے، اس کا جو مالک ہوگا وہ اس کی طرف سے ادا کرے گا۔ لہٰذا جو گھر کا سرپرست ہے وہ گھر کی طرف سے سارے لوگوں کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کے جو کچھ ایام اور راتیں باقی ہیں، ان باقی راتوں میں دنوں میں اللہ تعالیٰ میں خیر کے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیو 2 راتیں گزر چکی ہیں، 3 راتیں اور باقی ہیں شب قدر میں سے، لہذا ہمیں راتوں کو جاگنا چاہیے، راتوں کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، قیام اللیل کا اہتمام، یہ تمام چیزیں انسان کرنا چاہیے۔ یہ دعا بطور خاص پڑھنا چاہیے، اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عني، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ انسان کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر یہ ہمیں مل جائے شب قدر تو ہم کیا چاہوں میں تو کون سی دعا پڑھوں؟ ہمارے بھی ان کی دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني۔ کثرت سے انسان کو دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات و خیرات کو، روزے اور نماز کو، اور اس طریقے سے قیام اللیل کو اور عبادات کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اخلاص عطا فرمائے اور ان عبادات کو شرف قبولیت بخشے آمین رب العالمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد الکریم ملک بر رؤوف الرحیم۔